اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ توبہ ہم کر رہے ہیں، اس کا رکوع نمبر 9 آج ہم کریں گے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ آیت نمبر 68 ترجمے کو دیکھیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرف، یہ ہم آیت نمبر 68 اور 67 اور 68 کا ترجمہ دیکھیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں کہ بری بات کی تعلیم دیتے ہیں اور اچھی بات سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا خیال نہ کیا، بس خدا نے ان کا خیال نہ کیا۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی سرکش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفر کرنے والوں سے جہنم کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ان کے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان کو دائمی عذاب ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں نفاق کی بات آ رہی ہے تو اس کی علامات کا ذکر آ رہا ہے کہ 3 علامتیں ایسی ہیں کہ ان سی سب سے پہلی ہے کہ بری باتوں کا حکم دینا، تو اس کا مطلب ہے کہ نفاق منافقت ہے۔ دوسری چیز ہے اچھی باتوں سے روکنا، اور تیسری چیز ہے کار خیر میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرنا۔ تو یہ اللہ کی عطا کردہ توفیق ہی ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق ملتی ہے، ورنہ انسان کتنا زیادہ ادھر ادھر خرچ کرتا ہے لیکن وہ آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ وہ دنیا کے حصول کے لیے انسان مال دولت لگا رہا ہوتا ہے۔ پھر کچھ نشانیوں کی بات ہے جو پچھلے رکوع میں بھی آئی۔ پہلی دیکھیں کہ جو منافق کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جہاد کے موقع پر جھوٹی قسمیں کھا کر ہیلے بہانے کر کے اپنی جان بچانا، خاص طور پہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر بعض لوگوں کو دیکھا، بعضوں نے تو کاہلی اور سستی کی وجہ سے اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکم نہیں مانا، اور کئی اپنی منافقت کو نہ پھر چھپا سکے۔ دوسرا چیز کیا ہے کہ اگر جہاد میں شریک ہوں تو مسلمانوں میں فتنہ پردازی کی فکر رکھتے تھے یہ۔ تیسری چیز یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کو کوئی خوشی کی بات پیش آئے تو منافقین کو ناگوار گزرتا تھا، وہ ناخوش ہوتے تھے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت ناخوشی کی بات پیش آتی تھی تو منافقین بہت خوش ہوتے تھے۔ چوتھی علامت کیا ہے کہ نمازوں میں کاہلی اور سستی سے شریک ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا پڑے تو ناگواری اور بے دلی سے مجبور ہو کر خرچ کرتے ہیں۔ چھٹی چیز کہ اپنی جہنمی پالیسی کی وجہ سے ہر وقت ڈرے اور سہمے رہتے ہیں، اور اس قدر تردد میں پڑے رہنا کہ فتح نصرت کے جو وعدے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں پتہ نہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں، شک والا مزاج رکھنا۔ ساتویں چیز مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نکتہ چینی کرنا۔ آٹھویں چیز نشانی کیا ہے کہ مال کے ایسے حریص اور لالچی کہ ان کی خوشی اور ناخوشی کا مدار صرف متاع دنیا ہوتا ہے۔ اور نویں نشانی کیا چیز ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرنا، اور جب تحقیق کی جائے تو مذاق اور تفریح کا بہانہ بنا دینا۔ 10ویں چیز کیا ہے، ان کا اصل رشتہ تعلق منافقوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور 11ویں چیز یہ کہ امر بالمعروف کی بجائے بری باتوں کا حکم دینا اور بھلائی کی باتوں سے روکنا، یہ منافقین کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمیں صحیح طرح سے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ میں یہی بات ہے، یہ جب کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے، ورنہ دنیا کی محبت اور لالچ اور ہمارا برا نفس ہمیں سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ کہیں ہم منافقین میں شامل ہو جائیں۔ اور منافقین کے لیے ہے، حدیث پاک میں آیا کہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ منافق کے لیے ہوگا، جو ظاہر میں کچھ ہے اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنائے، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیت نمبر 69 اور 80 کو دیکھیں۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ اے منافقو، تمہاری حالت ان لوگوں کی سی ہے جو تم سے پہلے ہو چکے، جو شدت قوت میں، کثرت اموال اور اولاد میں تم سے بھی زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے خوب فائدے حاصل کیا، سو تم نے بھی اپنے حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی بری باتوں میں ایسے ہی گھسے جیسے وہ لوگ گھسے تھے، اور ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع گئے، اور وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہی بات ہے کہ پچھلے لوگوں میں بھی اگر دنیا کی چاہت زیادہ ہوگی اور آخرت کا سوچنا بھی اچھا نہیں لگتا، تو ظاہر ہے پھر آخرت کے لیے اجر و ثواب تو انسان جمع نہیں کرے گا، اور پھر انسان خسارے میں رہے گا، کیونکہ دنیا کو ہی وہ اپنی ساری موج مستی اور خوشی کی جگہ سمجھتا ہے، اور دنیا کیا ہے؟ یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ مشکلات کی جگہ ہے، سکون اور راحت جنت کی چیز ہے، دنیا کی چیز نہیں ہے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات آتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ ترجمہ دیکھیں۔ کیا ان لوگوں کو ان کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، جیسے قوم نوح، عاد اور سمود، اور قوم ابراہیم اور اہل مدین، اور الٹی ہوئی بستیاں کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر صاف نشانیاں لے کر آئے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے۔ تو یہاں پہ بات یہی ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ دیکھیں کہ پچھلی قوموں کا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ قرآن پاک سے ہم جب تفسیر میں دیکھتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل موجود ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے جن لوگوں پر عذاب آیا ان کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے؟ تو اس لیے یہ، اور بعض لوگ قرآن پاک صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں ہمیں پتہ چلے کہ جی قرآن میں پچھلی قوموں کا کیا لکھا تھا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اٹس اے بک آف ہسٹری، کہ شاید ان میں تاریخ کے حالات بتائے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں قرآن پاک میں پچھلوں کے حالات بتا کے عبرت حاصل کرنے کے لیے اور سوچ اور غور و فکر کی دعوت دی ہوئی ہے کہ اپنی آخرت کو تم خراب نہ کرو جیسے پچھلی قوموں نے اپنے آپ کو خراب کیا تھا۔ آیت نمبر 81 سے دیکھیں، 81 82 کی تلاوت۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبات
फ़ी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ताला ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों से ऐसे बागों का वादा कर रखा है जिनके नीचे से नहरें चलती होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और नफीस मकानों का जो कि इन हमेशगी के बागात में होंगे। और अल्लाह ताला की रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज़ है, ये बड़ी कामयाबी है। दोनों आयात के तर्जमे आसान थे और फ़ौरन बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने सहाबा कराम की अज़मत का ज़िक्र किया, खुसूसी और साफ़ का ज़िक्र किया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपनी रज़ा अल्लाह की रज़ा में डाल के ज़िंदगी गुजारी। तो इसीलिए आता है कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हैं, रज़ी अल्लाह अन्हुम, है ना, ऐसे आता है। फिर दूसरा आयात से हमें मोमिनीन की सफ़ात का भी पता चल रहा है और यहाँ पे 5 औसाफ का बयान है। पहला वस्फ़ फरमाया या मरूना बिल मारूफ, वो अच्छी बातों का हुक्म देते हैं, यानी जो अमूर अक़ल और शरीयत की रूह से अच्छे हैं, इन पर ख़ुद भी अमल करते हैं, दूसरों को भी इन पर अमल करने की हदायत करते हैं। दूसरा वस्फ़ मोमिनीन का कौन सा है? वयनहौना अनिल मुनकर, फरमाया यानी शरीयत और अक़ल ने जिस चीज़ को बुरा कहा इससे खुद भी बाज रहते हैं, दूसरों को भी रोकते हैं। तीसरा वस्फ़ यकीमून सलाता, फरमाया यानी नमाज को ठीक वक्त पर इत्तेदाल, अरकान और पाबंदी के साथ अदा करते हैं। मुनाफ़िकों की तरह सुस्ती, बेदिली और दिखावे वाले काम नहीं करते। फिर चौथा वस्फ़ वहाँ यहाँ फरमाया वयुतून ज़काता, ज़कात अदा करते हैं, यानी गुरबा फ़ुकरा वगैरह की माली इमदाद का जो तरीका शरीयत ने मुकर्रर किया इस पर चलते हैं। अहले हाजित की हुक्म शरई के मुआफ़िक मदद करते हैं। और पांचवा वस्फ़ फरमाया वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और रसूल के हर हुक्म को मानते हैं, फरमान की तामील करते हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगियों को गुजारने की कोशिश करते हैं। तो ये वो सफ़ात हैं जिस पे हमें भी अमल करना चाहिए और इंसान की असल ज़िंदगी आखिरत की कामयाबी है, इसकी फ़िक्र होनी चाहिए जो कि दुनिया में हम सोचते नहीं हैं। और शैतान अपने ऐसे वसवसे डालता है कि हम उस सोच तक पहुंचते ही नहीं हैं, लेकिन कामयाब हैं वो लोग जो इस सोच की फ़िक्र रखते हैं और इस पर अमल करने की दुनिया में कोशिश करते हैं। इन्हीं लोगों से अल्लाह ताला राज़ी हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सवालात को देखें। इस रुकू के 3 सवालात हैं। आयत नंबर 67 नफाक की 3 अलामतें लिखें। आयत नंबर 68 मुनाफिकीन की जो निशानियाँ आयात में तहरीर हैं वो लिखें। आयत नंबर 71 मोमिनीन की सफ़ात तहरीर करें। दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह अपने फ़ज़ल और करम के दरवाज़े हम सब पर खोल दे और अपनी राह में माल खर्च करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए और ऐसे कामों से हमें हमारी हिफाजत फरमा जो काम जहन्नुम में ले जाने वाले हैं। या अल्लाह नेकी करना हमारे लिए आसान फरमा, नेक काम करने की हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। दुनिया और जहाँ आखिरत के पछतावों से हमारी हिफाजत फरमा लेना। दुनिया और आखिरत में कामयाब लोगों में हमें शुमार फरमाना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।